بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجران نویر کے ساتھ اس وقت میں جالہ میں موجود ہوں اور کور ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جالہ میں حق ملکیت و حق حکمرانی کانفرنس سے خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ مناظر ہے پنڈال کے کچا کھچ بھرا ہوا پنڈال، اور اس وقت بارش بھی یہاں شروع ہو چکی ہے۔ کوشش کروں گا بارش ذرا تیز ہوگی تو پھر ہمیں ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھ سے پیشرو کور کمیٹی کے ممبران بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے فلسطین کا جھنڈا لگا ہے، میں سب پہلے اسی پہ بات کروں گا کہ فلسطین کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلق رشتے، بہت سارے دکھ اور درد ہمارے سانجھ ہیں۔ غلامی کا روک، طویل غلامی، طویل جدوجہد آزادی، وہ شہداء کی رازدار قربانیاں اہلیان جموں کشمیر اور اہلیان فلسطین کی مشترک ہے۔ میں ایک تاریخی بات آپ کو بتانا چاہوں، بہت ساروں کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ شہید مقبول احمد بٹ نے اسی سال کی دہائی میں فلسطین کی ایک مجاہدہ جس کا نام لیلا خالد تھا، جس نے اسرائیل کا جہاز اغوا کر کے پوری دنیا کے اندر فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا تھا، یہی وہ تحریک تھی جس سے شہید مقبول بٹ نے سبق لیتے ہوئے ہندوستان کا گنگا طیارہ اغوا کیا تھا۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فلسطین کے ان مظلوم مقوموں کے ساتھ ہم سارے لوگ اظہار کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، جو بڑے آزادانہ طور پہ جو اسرائیل کے سروکار مسلمان حکمران ہیں، وہ اپنے ملکوں کے اندر انہیں اجازت دے رکھی ہے، عوام بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ جو اسلامی مصنوعات ہیں اسے اجازت دے رکھی ہے۔ تو میں غزہ کے ان مظلوموں کو مبارکباد پیش کروں گا جن کے جرت، جن کی بہادری، جن معصوموں کی قربانی، بچوں اور بچیوں کی اور ان کی استقامت نے نہ صرف وہ 4 درجن کے قریب اسلامی ممالک کے ان حکمرانوں کو بے نقاب کیا، بلکہ بہت ساری ایٹمی طاقتوں کو بھی، بہت سارے انسانی حقوق کے علمبرداروں کو بھی بے نقاب کیا۔ وہ بہت ساری لاکھوں کی تعداد میں افواج، ٹینک، میزائل، پتہ نہیں کیا کیا جو پتہ نہیں کس کے لیے بنائے گئے، ان سارے کرداروں کو غزہ کے مظلوم اور مقوموں نے بے نقاب کیا۔ آج جالہ کے مقام پہ ہم ان غزہ کے مظلوموں اور مقوموں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں سارے۔ دوسری بات، عوامی ایکشن کی جو میں کوشش کروں گا جلدی سمیٹو، کہ ہمارے پلیٹ فارم کو ہم نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ کسی نظریے کی، کسی مسلک کی، کسی خاص تنظیم، مقبول فکر کی کا اتحاد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری جماعتیں میں معذرت کے ساتھ اور ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ پچھلے دنوں، پچھلے چند ماہ سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں ان سارے بھائیوں سے جن کا تعلق نیشنلسٹ پارٹیوں سے ہے، جن کا تعلق حالانکہ پاکستان کی حامی جماعتوں سے ہے، جن کا تعلق مذہبی جماعتوں سے ہے، ان ساروں سے بڑی درد مندی کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ گزارش کروں گا کہ خدایا 77 سالوں کے بعد اگر اس رنگے پرچم کے سائے تلے یہ گٹھ ہوا، یہ عوام کا اتحاد ہوا، تمام مسلطوں کو بڑا اتحاد رکھتے ہوئے، تو خدایا اپنے نظریات کی، اپنے پارٹی نظریہ، تنظیمی نظریہ، ان ساری چیزوں کے لیے خدایا عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ اجتماعیت کو نقصان پہنچائے گا۔ ہاں، آپ کو آزادی ہے، آپ اپنے نظریات کی بات کریں، جو مرضی کریں،
لیکن اپنے تنظیمی پلیٹ فارم سے کریں. عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ جو مقدس جو اب یہاں کے مظلوموں مقروموں غریبوں اور محنت کشوں کی آواز ہے اسے دار ہونے سے بچائیے گا. ہاں اگر آپ نے بہت ساروں نے میں مذہبی جماعتوں سے بھی ساروں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ روش تبدیل نہ کی تو پھر آپ کے ہمارے راستے جو بھی ہمارے 120 کی خلاف ورزی کرے گا پھر اس کے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے. ہم کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے. تو اس لیے اس بڑی ترجمندی کے ساتھ کہتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں انسانوں سے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس مقدس اس عوامی آواز کو داغدار ہونے سے بچائیے تاکہ ہم سفر کو آگے جاری رکھ سکیں. آئی جی صاحب نے 2 دن قبل شاید ایک پریس کانفرنس کی اور ہماری اس تحریک کو کسی ٹی پی پی اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی. میں نے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کہ جناب محترم آئی جی صاحب اور کرنل وقار نور صاحب اگر آپ کی طبیعت نظام پہ گرا نہ گزرے تو میں پوچھنے کی جسارت کروں کہ مجھے بتایا جائے کہ جن افراد کو آپ باغ کے اندر مظفر آباد کے اندر رالا کوٹ کے اندر کوٹلی میرپور کے اندر جن افراد کا آپ نام لے رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو کل آپ ہیرو مجاہد پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کرتے تھے اور یہ آپ کے اکاؤنٹ کے سیٹ اپ کا حصہ ہے. آج بھی کسی نہ کسی طرح ان کے تانے بانے آپ ہی کے ساتھ جا کے جڑتے ہیں. تو ذرا گستاخی کیجیے نا, پوچھیے نا اپنے اکاؤنٹ سے, پوچھیے آئی ایس آئی اور ایم آئی والوں سے کہ یہ جو جن کو آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں یہ کون ہیں, ان کی تربیت کس نے کی, ان کو کس نے ناز کیا. آج آپ اس مقدس تحریک کو اس عوامی حقوق تحریک کو سبوتاش کرنے کے لیے کبھی آرڈیننس لاتے ہیں, کبھی رینجر کے شو سے چھوڑتے ہیں اور کبھی جو ہے اس پرامن خطے کو میں پہلے بھی کہا تھا پھر دوہراتا ہوں اس بات کو کہ یہ بلوچستان نہیں ہے, یہ فاٹا نہیں ہے, یہ وزیرستان نہیں ہے, یہ جموں کشمیر ہے, یہ جموں کشمیر ہے. نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت اس پوزیشن کے اندر آ چکی ہے کہ وہ دہشت گردی کرنے والے اور دہشت گردی کروانے والے ان سارے کرداروں کو بے نقاب کر سکتی ہے. یہ دہشت گردی یہ گنڈا گردی یہ رات کے چھاپے اس لیے اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کو اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہم آپ کو متنبع کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ مت جوڑو. عوام سب جانتے ہیں یہ عوام کا گٹھ ہے. اس پلیٹ فارم پہ عوام جمع ہو چکے ہیں. آپ اس کو متنازع کرنے کے لیے داغدار کرنے کے لیے جو کنڈے استعمال کرتے ہیں عوام اس سے پوری طرح خبردار ہے. نہیں چلے گی نہیں